اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المومنون چیپٹر نمبر 23 آیت نمبر 50۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنایا اور ہم نے ان کو ایک اونچی زمین پر ٹھکانہ دیا جو سکون کی جگہ تھی اور وہ وہاں چشمہ جاری تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کی آیت میں مریم علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کی ہے۔ ایسے تو بہت مقامات میں جیسے سورہ آل عمران کے اندر، سورہ مریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گفتگو کی ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یعنی صرف مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نشانی کے طور پر، ایک معجزانہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا بغیر باپ کے۔ اور قرآن میں اور حدیث میں اور سعودی کے اندر بھی اگر آپ دیکھو گے، عرب کے اندر وغیرہ، آج بھی جو ہے پہلے جو ہے باپ کے نام کے ساتھ میں بیٹا کا نام ملا رہتا ہے، جیسا محمد بن عبداللہ، تو کبھی بھی جو ہے باپ کے نام سے ہی بچوں کا نام جڑتا ہے۔ مگر کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم کہا، کیونکہ اللہ خود فرمایا ہے کہ یہ ایک معجزانہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نشانی کے طور پر پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے۔ یہ جو اس کا طویل واقعہ ہے کہ مریم علیہ السلام کے سامنے ایک فرشتہ آ کے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اولاد دینا چاہتا ہے، پھر انہوں نے پھونک ماری تو جو ہے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب وہ حاملہ ہو گئی، جب پریگننٹ ہو گئی، تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ اتنی نیک تھی حضرت مریم علیہ السلام، اور اتنی عبادت گزار تھیں وہ، کہ ان کو جو ہے یہ پریگننسی کا ایک بڑا مسئلہ آ گیا کہ نہ نکاح ہوا تھا، نہ کوئی مرد نے ان کو چھوا تھا، بٹ پھر بھی ایک معجزانہ طور پر وہ حاملہ ہو گئی۔ اب اس حاملہ سے جو ہے تھوڑا سا جو ہے گاؤں سے دور رہنے کے لیے، اور ان کے لیے ایک بہت ہی زیادہ ایک ایگزامینیشن کا ٹائم تھا، بہت ہی ایک نازک وقت جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کا تھا، کہ وہ کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی اور کسی کی بات وہ سن بھی نہیں سکتی تھی اور کسی کو کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کے تعلق سے، اور اگر وہ کہتی تو کوئی مانتا بھی نہیں تھا۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کو ایک اونچی مقام پر جو ہے ٹھکانہ دیا، جیسے اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے ان کو ایک اونچی زمین پر ٹھکانہ دیا، یعنی ان کا جو گاؤں تھا اس کے بالکل قریب میں ایک اونچا مقام تھا جہاں پر جو ہے چشمہ بھی جاری تھا اور ایک سکون کی جگہ تھی، وہاں پر ایک سکون کی جگہ تھی، مطلب زیادہ تر لوگ وہاں پر کوئی بھی جو ہے چلتے پھرتے نہیں تھے، تو مریم علیہ السلام جو ہے وہیں پر جو ہے کچھ دن وہاں پر تھے۔ بات کی جو قرآن کی آیتوں کے اندر بھی آتا ہے کہ مطلب جب مریم علیہ السلام کو جو ہے جب ڈیلیوری کا وقت ہوا، بہت ہی زیادہ پینفل تھا، تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ جو ہے ایسے وقت میں مجھے موت آ جاتی تو اچھا ہوتا، یہ وقت مجھے دیکھنے کو نہ ملتا۔ تو پھر آواز آئی کہ جو ہے تم جو ہے وہ کھجور کے جو ڈھالیاں اس کو ہلاؤ اور کھجور کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی چشمہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے ان کو خاص کر جو ہے زمین پر جو ہے ٹھکانہ دیا، ایک سکون کی جگہ عطا فرمائی تاکہ وہ رہیں اس جگہ پہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے، اس کے پہلے آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی ہزاروں پیغمبر بھیجے۔ ایک ہوتے ہیں رسول، دوسرے ہوتے ہیں نبی، اور ان کے درمیان میں بھی تھوڑا سا ڈفرینسز ہونا ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جو رسول ہوتا ہے وہ رسالت لے کے آتا ہے، وہ بک لے کے آتا ہے، وہ کمانڈمنٹس لے کے آتا ہے، جیسا کہ حضرت مطلب جو ہے تورات، زبور، انجیل، جو ہے قرآن مجید ہے، تورات ہے، زبور، انجیل، قرآن مجید، جو پیغمبروں پہ جو نازل ہوئی ہے، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، موسیٰ علیہ السلام پہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، یہ سارے جو پیغمبر ہیں یہ رسول ہیں۔ رسول کے معنی یہ کمٹمنٹ لے کے آتے ہیں، اللہ کے جو ہے کمانڈز لے کے آتے ہیں،
اور اللہ کے رولز اور ریگولیشنز آپ کو بتاتے ہیں، یہ ہوتے ہیں رسول، جو رسالت جن کو رہتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے نبی۔ نبی کو جو ہے آلریڈی کیا ہوتا ہے کہ جو آلریڈی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک رولز اور ریگولیشنز کو جو رکھا ہے اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھنا ہمیں بے حد ضروری ہے۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا جو اس کے ساتھ میں جو ہارون علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی کمانڈز دیتا تھا وہ خود ہارون علیہ السلام کو بھی فالو کرنا۔ ایسا نہیں کہ ہارون علیہ السلام جو ہے ان کو بھی جو ہے دیا جائے، ان کو ایسا نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رسول تھے، اور جو ہارون علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے۔ اوکے، یعنی آپ کو ڈفرینسز سمجھنا ضروری ہے کہ جس کو کتاب دی جاتی ہے اس کو رسول کہا جاتا ہے، اور جو کتاب کو فالو کرتا ہے، ایسے کئی سووں پیغمبر ہو سکتے ہیں جو ایک کے بعد ایک جو ہے اس کتاب کو فالو کرے، اور لوگوں نے ان کو کسی کو قتل کر دیا، کسی کو مار دیا، کسی کی بات نہیں مانی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رسول بھی تھے اور نبی تھے، کیونکہ جو ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، یعنی جو بھی رسالت لے کے آتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا، نبی الگ ہے۔ اس کو ہم ڈفرینسز سمجھنا ضروری ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، بنی اسرائیل تھی، اب اس کے بعد جو ہے ان پہ جو تکلیفیں ہوئی، اس کے بعد جو ہے جس طریقے سے نجات پائی قوم، اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے اس کے بعد پیغمبروں کو جو ہے خود یہودی قوم پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا شروع کر دیے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ انہوں نے جو ہے خود کافی اللہ کی کتابوں میں چینجز لائی، انہوں نے خود جو علماء تھے انہوں نے خود اپنے منمانی کی کتابوں کے اندر، ایکسپلینیشن کے اندر، یعنی ساری جو چیزیں ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دھیرے دھیرے اب یہ جو یہودی جو لوگ ہیں یہ بہت ہی سرکش ہو گئے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انہی کی قوم میں سے پیغمبر لاتا تھا، مگر یہ جو ایسے تھے کہ یہ بالکل جو ہے اللہ کے احکامات کو توڑنے والے، توڑ مروڑ کے پیش کرنے والے، اور بالکل جو ہے اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والے تھے۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ جو معجزانہ طور پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو جو بنایا، وہ ایک طریقے سے جو ہے، کیونکہ یہودی قوم ایسی تھی کہ پیغمبروں کو معجزہ دیکھ کے عادی تھی وہ لوگ، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیدا کیا وہ خود ایک بہت بڑا ایک معجزانہ طور پر تھا کہ بغیر باپ کے پیدا کرنا۔ تو یہ جو ہے ایک لوگوں کو قوم، مگر اس کے باوجود بھی بہت کم لوگ ایمان لائے، اور بہت زیادہ لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔